अस्सलाम वालेकुम सबक आमोज फैमिली। आपको सबक आमोज कहानियां ओ में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसी दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए। तो शुरू करता हूं आज की कहानी। यह किस्सा 3 ऐसे कलंदरों का है जिनकी ज़ाहद व मरिफत से लबरेज जिंदगियां दुनियावी आंखों को अजीब लगे, मगर हकीकत में वो रब की तलाश के मुसाफिर थे। ना लिबास का लालच, न दुनिया की जीनत की तलब, बस एक शौक, एक सच और एक दर्द जो उन्हें रब के दर तक ले गया। उनकी ज़बान खामोश मगर आंखें बोलती थीं। आज हम उनके किस्से से ये सीखेंगे कि ज़ाहिरी गुर्बत में छपी हुई बातनी बादशाही कैसी होती है, और वो राज किया है जो सिर्फ एक कलंदर ही समझते हैं। कहते हैं किसी वीराने में एक पुरानी खानका थी जहां रात के सन्नाटे में 3 कलंदर दस्तक देते हैं। कोई उनका नाम नहीं जानता था, ना उनका कबीला, ना उनकी मंजिल। वो खामोशी से आते, मिट्टी पर बैठते और रात भर आंखें आसमान की तरफ उठाए रखते। लोग उनके बारे में कहते, ये मजजूब हैं, शायद दुनिया से हार गए हैं। मगर वो दरअसल वो लोग थे जो दुनिया को जीत कर खुद से हार चुके थे। पहला कलंदर आया, इसके हाथ में एक खाली कटोरा था। किसी ने पूछा, क्या मांगते हो? वो बोला, अपने नफस का जहर जो बरसों से अंदर जमा है, किसी से उतारने आया हूं। दूसरा कलंदर आया, इसकी आंखों में आंसू थे। लोगों ने पूछा, क्या दुख है तुम्हें? वो कहने लगा, अपने ही दिल से बिछड़ गया हूं। अब इस खानका में इसे वापस तलाश करने आया हूं। तीसरा कलंदर आया और उसने जमीन को सजदा किया। किसी ने कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इसने कहा, नहीं, मैं वो हूं जिसे कुछ भी चाहिए नहीं। बस वही रब काफी है जो हर खला को भर देता है। ये तीनों कलंदर मुख्तलिफ थे, मगर उनका दर्द एक था, रब की तलाश। उनका लिबास बोसीदा मगर दिल चमकते थे। उनके कदम नंगे मगर रास्ता सीधा था। वो अपने वजूद को दुनिया की मिट्टी में दफन कर चुके थे ताकि रुका आसमान देख सके। ये बाब हमें ये सिखाता है कि असल रूहानियत ज़ाहिरी शनाख्त में नहीं, बल्कि इस खामोश दस्तक में है जो इंसान अपने दिल पर देता है। कलंदर वो होता है जो अपनी अना का खौल तोड़कर सच्चाई के दर पर झुकता है। हर रात वो तीनों खानका के दरवाजे पर दस्तक देते और हर दस्तक दिलों के बंद दरीचों को खोल देती। क्या हमारे दिल के दरवाजे पर भी कोई कलंदर दस्तक दे रहा है? हमने अपने अंदर इतना शोर पैदा कर लिया है कि वो सदा सुनाई नहीं देती। जब तीनों कलंदर खानका के गोशे में बैठते तो कोई बोलता नहीं था, ना सवाल ना जवाब, सिर्फ खामोशी। लेकिन वो खामोशी ऐसी थी जैसे पहाड़ों की गूंज, जैसे सदियों की सिसकियां, जैसे दिल की वो सदा जो सिर्फ खालिक कायनात सुनता है। लोग आते बैठते हैरान होते कि ये लोग बोलते क्यों नहीं। तब एक बुजुर्ग ने कहा, ये कलंदर बोलते नहीं क्योंकि ये अंदर से इतना कुछ सुन चुके हैं कि दुनिया की आवाज अब उन्हें गैर जरूरी लगती है। पहला कलंदर जब आंखें बंद करता तो आंखों से आंसू नहीं बहते थे, बल्कि इसकी सांसों से दाआ निकलती थी। इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, माल, रिश्ता, मकाम। मगर जब वो सब चला गया तब जाकर रब मिला। इसे एहसास हुआ कि जब तक दिल में दुनिया की छूटी छूटी ख्वाहिशात भरी हों, रब का नूर कहां समाएगा। दूसरा कलंदर दिन में रोजा रखता, रात को जागता, मगर ना सवाब के लालच में, ना जन्नत की तमा में, बल्कि इसलिए कि इसका दिल किसी खता पर शर्मिंदा था जो सिर्फ वो जानता था और उसका रब। वो कहता, मेरी इबादत मेरे गुनाह का कफारा नहीं, बस एक पुकार है कि रब मुझे भला ना दे। तीसरा कलंदर, वो मुस्कुराता रहता, हर लम्हे में शुक्र अदा करता। लोग इसे मजजूब कहते, मगर वो एक राज जान चुका था कि जो कुछ छन जाए वो फानी था और जो बाकी रहे वही असल दौलत है, कुर्बन इलाही। वो रोज मिट्टी पर हाथ फेर कर कहता, यही हमारी हकीकत है, यही हमारा अंजाम। जो खुद को मिट्टी समझे वही हकीकत से जाता है। इस बाब में हमें यह सबक मिलता है कि खामोशी महज खामोशी नहीं, एक इबादत है, वो इबादत जो सजदे से आगे अल्फाज से मावरा होती है। कलंदर का कलाम नहीं चलता, इसका हाल बोलता है। और जो लोग दिल से सुनते हैं उनके लिए एक कलंदर की खामोशी पूरी किताब बन जाती है। लोग अक्सर समझते हैं कि कलंदर बन जाना दुनिया से फरार है, मगर दर हकीकत कलंदर वो होता है जो सब कुछ देखकर, सहकर, छोड़कर रब की दहलीज पर खामोशी से जा बैठता है।
ہر قلندر کے پیچھے ایک زخم ہوتا ہے اور ہر زخم کے پیچھے ایک راز۔ پہلا قلندر جو ہمیشہ خاموش بیٹھتا کبھی کبھی زمین کو گھورتا تھا۔ لوگوں کو کیا معلوم کہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جس نے ظلم دیکھ کر تاج اتار پھینکا تھا۔ اس نے تخت چھوڑ کر تسبیح تھامی اور رب سے کہا، اگر میرا دل عدل پر نہیں تو میری حکومت برباد ہو جائے، اور وہ ہو گئی۔ وہ آزمائش تھی، مگر اس آزمائش نے اس کے اندر سے غرور، جاؤ جلال اور دنیا کی چمک نکال دی۔ اب وہ خالی تھا، اور خالی دل میں ہی اللہ بسنے آتا ہے۔ دوسرا قلندر ایک عاشق صادق تھا۔ وہ کسی دنیاوی محبوب کے عشق میں ڈوبا یہاں تک کہ ٹوٹ گیا۔ جب محبوب نے چھوڑ دیا، اس کی راتیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر انہی آنسوؤں میں ایک رات اس نے سجدے میں گرتے ہوئے کہا، اگر یہ درد تاو نے دیا ہے تو یہی میری رہنمائی بن جائے، اور وہ درد اسے درن الہی تک لے گیا۔ اب وہ جب بھی روتا لوگ سمجھتے یہ دنیا کے فراق کا غم ہے، مگر وہ جانتا تھا یہ رب کی رحمت کا لمس ہے جو آنکھوں سے بہتا ہے۔ تیسرا قلندر جو ہر بات پر شکر کرتا تھا، وہ دراصل کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ چہرہ بگڑ چکا، ہاتھ ناکارا، جسم بوسیدہ، مگر وہ ہر دن کہتا، اے رب، تو نے مجھے اپنی یاد کے قابل بنایا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ یہ تینوں قلندر آزمائشوں میں گرے مگر ہر بار سانور کر نکلے۔ یہی راز ہے قلندری کا، جو تکلیف سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا آزماتی ہے مگر رب سنوارتا ہے۔ یہی وہ آگ ہے جو قلندر کو کندن بناتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب خانقاہ کی لیو مدھم پڑتی، تب تینوں قلندر اپنی جگہوں پر بیٹھ کر ایک ہی دعا مانگتے تھے، رب ہمیں ہم سے بچا لے۔ یہ کیسی دعا تھی؟ لوگ حیران تھے۔ قلندر اپنے نفس سے نہیں، اپنی انا سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دشمن باہر کا نہیں اندر کا ہے، ایک ایسا دشمن جو نیکی کو فخر میں، عاجزی کو ریا میں، اور عبادت کو خود نمائی میں بدل دیتا ہے۔ پہلا قلندر جس نے سلطنت چھوڑی، اس کا سب سے بڑا مرکہ تخت سے نیچے آنا نہیں تھا، بلکہ خود کو دل سے حقیر جاننا تھا۔ کبھی کبھی وہ خاک پر لیٹ جاتا اور خود سے کہتا، جب تک تاو خود کو کچھ سمجھے گا، رب تجھ سے دور رہے گا۔ دوسرا قلندر جسے عشق میں شکست ہوئی، اس کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور رب کی محبت کو قبول کرے۔ وہ کہتا، عشق وہی پاک ہوتا ہے جو مجازی سے حقیقی کی طرف لے جائے۔ اب وہ دنیا سے نہیں، رب سے بات کرتا تھا۔ وہ اس لمحے کو پوجتا تھا جب انسان اپنا دکھ رب کے سامنے لا کر کہے، اب میں تیرا ہوں، بس تو ہی کافی ہے۔ تیسرا قلندر جو بیماری میں بھی شکر گزار تھا، اس نے اپنی تکلیف کو اپنا علم بنا لیا تھا۔ وہ ہر دن اپنے جسم کو دیکھ کر کہتا، یہ جسم تو فانی ہے، اصل سلامتی اس دن ہے جب دل رب کی رضا پر راضی ہو جائے۔ قلندر کی عظمت اس کی مسکراہٹ میں نہیں، اس کی تسلیم میں ہوتی ہے۔ جب وہ رب کی ہر آزمائش پر لبیک کہتا ہے، جب وہ دنیا کی ہر نعمت کے بغیر بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کی ذات خود ایک پیغام بن جاتی ہے۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ قلندری وہی ہے جہاں انا کو دفن کر کے دل میں صرف رب کو بٹھایا جائے، اور وہ جو انا کو دفن کر دے، اس کا دل مزار بن جاتا ہے، زندہ بھی ہو تو اللہ کے ولی کی خوشبو دیتا ہے۔ خانقاہ کی وہ آخری رات کچھ الگ تھی۔ آسمان پر چاند نرم روشنی بکھیر رہا تھا، اور تینوں قلندر اپنے مقام پر خاموش بیٹھے تھے، مگر اس رات خاموشی کچھ کہہ رہی تھی، جیسے برسوں کی تلاش اب اختتام کو پہنچی ہو۔ پہلا قلندر آہستہ سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے باقی دونوں کو دیکھا اور کہا، آج میں نے رب کو اپنے اندر محسوس کیا جیسے وہ ہمیشہ سے تھا، مگر میں پردے میں تھا۔ یہ پہچان اس قلندر کے لیے سب سے بڑی کرامت تھی کہ وہ جسے باہر ڈھونڈتا رہا وہی اندر چھپا بیٹھا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تلاش ختم اور وصل شروع ہوا۔ دوسرا قلندر جو ساری عمر روتا رہا، اس کی آنکھوں میں اس رات آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو ہار کو بھی کامیابی سمجھتی ہے۔ وہ بولا، رب نے میرا دل توڑا تاکہ وہ خود اس میں آ جائے۔ جو کچھ گیا وہ پردہ تھا، جو کچھ بچا وہ حقیقت ہے۔ اس نے زمین پر سجدہ کیا، مگر یہ سجدہ عبادت کا نہیں، شکر کا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا جو رب کو پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، چاہے اس کے ہاتھ خالی ہوں۔ تیسرا قلندر وہ سب سے خاموش تھا۔
اس نے ایک پرانا گھسا ہوا رومال نکالا جس میں کچھ سوکھے پھول تھے، وہ پھول جو خانقاہ کے گوشے میں برسوں پہلے چانے گئے تھے۔ اس نے وہ پھول مٹی میں دفن کیے اور کہا، یہ ہماری کہانی ہے، گمنام، خاموش مگر خوشبو سے بھرپور۔ اس باب میں تینوں قلندر وہ مقام پا چکے تھے جہاں نہ ظاہری لباس معنی رکھتا ہے، نہ نام، نہ حال، بس وہ ربط، وہ تعلق، وہ غیر مری ڈور جو بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ ان کے چہرے پرسکون تھے، جیسے کوئی سوال باقی نہ رہا ہو۔ یہ وہ منزل تھی جہاں قلندر خود کو پہچان کر رب تک پہنچتا ہے، اور جو خود کو پہچان لے وہ کسی تخت کا محتاج نہیں رہتا، وہ قلندر بن جاتا ہے، اور قلندر کا راستہ دلوں سے گزر کر عرش تک جاتا ہے۔ تین قلندروں کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل معرفت ذات کے فنا میں ہے۔ جو شخص دنیا کے فریب، نفس کی چالوں اور انا کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے وہی رب کی راہ پا لیتا ہے۔ قلندری کوئی لباس، لقب، اترزن گفتار نہیں، بلکہ ایک خاموش انقلاب ہے جو دل میں بیدار ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ کہیں ہم بھی اپنے اندر ایک قلندر کو دفن تو نہیں کیے بیٹھے۔ آئیے ہم بھی اپنی انا کی قبریں کھود کر اس قلندر کو جگائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ کہانی سننے میں مزہ آیا ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔